جی میرا سوال یہ ہے کہ میرا صحیح دھرم کیا ہے؟ میں کس دھرم پر چلوں جو مجھے مرنے کے بعد مکتی مل جائے، یعنی کامیابی مل جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اپنی بات شروع کرتا ہوں اس اللہ ایشور کے نام سے، دنیا کے سارے جیووں کی جان جس کے قبضے میں ہیں، دنیا کے سارے جاندار جیووں کی جان جس کے قبضے میں ہیں، نہایت ہی مہربان، بہت رحم کرنے والا ہے، بڑا کرپالو، بڑا دیاوان ہے۔ سوال اچھا کیا ہے کہ میرا صحیح دھرم کیا ہے، میں کس دھرم پر چلوں جو مرنے کے بعد میں ناکامی سے بچ کر کامیابی کی طرف جاؤں۔ تو دیکھیے، اس کا جواب یہ ہے کہ آپ کے بنانے والے مالک اللہ تعالیٰ کی جو آپ کے اندر رچنا ہے، آپ کے بنانے والے مالک کی جو آپ کے اندر رچنا ہے، اس کی رچی ہوئی جو دھرم اس رچنا پر آدھارت ہے اس پر چلیں، اور ساری دنیا میں چیک کریں سارے دھرموں کو کہ کون سا دھرم ایشوری رچنا پر آدھارت ہے۔ جس مالک نے مجھے بنایا ہے، جو سچا مالک ہے، اس نے میرے اندر اپنی رچنا کو بنایا ہے۔ جب میں اچھا کام کرتا ہوں تو میرے اندر سکون پیدا کر دیتا ہے، اور جب میں برا کام کرتا ہوں، پاپ کرتا ہوں، گناہ کرتا ہوں، تو میرے اندر بے چینی پیدا کر دیتا ہے۔ تو یہ ہمارے بنانے والے مالک نے ہمیں جیون جینے کے سنکیت سمجھائے ہیں اور دیے ہیں ماں کے پیٹ سے، کہ ہم اچھائی پر چلیں اور برائی سے بچیں۔ تو ساری دنیا میں آپ چیک کریں کہ کون سا دھرم ایشوری رچنا پر آدھارت ہے، جو ہمیں پورن روپ سے پورے طریقے سے ہمیں برائی سے بچاتا ہے اور اچھائی پر چلاتا ہے۔ تو بھئی آپ بھی چیک کریں، اور میں نے چیک کر لیا، وہ دھرم پوری پرتھوی پر اسلام ہے، جو پوری طرح ہمیں برائی سے بچاتا ہے اور اچھائی پر چلاتا ہے، اور جیون جینے کا ہر طریقہ ہمیں بتاتا ہے اور سکھاتا ہے۔ مالک نے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جیون دے کر جیون جینے کا طریقہ بھی سکھا دیا ہے، اور دو طریقے ہیں، یا تو اچھائی پہ چل یا برائی پہ چل، یا تو ایماندار بن جا۔ قرآن میں دیکھیے اسی کا ذکر ہے، ایماندار کا، ایمان والا ہی کامیاب ہوگا۔ تو ایمان والے کا مطلب کیا ہے؟ ایماندار۔ یا تو پوری طرح ایماندار بن جا اللہ کی رچنا کے حساب سے، یا پھر بے ایمان بن جا۔ دونوں کے دو انجام بتا دیے ہیں مرنے کے بعد۔ اچھائی کا انجام، ایماندار بن کے مرنے کا انجام، اللہ کے سامنے جھک کر اسے راضی کر کے اچھائی پر چل کر مرنے کا انجام ہمیشہ کامیابی کا جیون ہے، سورگ جنت کا جیون ہے۔ اور بے ایمان جو بن کے مرے گا، برائی پر چل کر مرنے کا انجام نرک کی آگ ہے، جہاں ایشور اللہ تعالیٰ ہمیں سزا دے گا۔ تو یاد رکھیں، اگر پوری دنیا میں اگر کوئی دھرم ہمیں صحیح ہمارے بنانے والے مالک کی مرضی پر چلا کر مکتی دلا سکتا ہے تو وہ ہے اسلام۔ آپ اسلام دھرم کا گیان حاصل کریں، ماں کے پیٹ سے لے کر موت تک جو بھی انسان کی زندگی جینے کے طریقے ہیں، جو بھی حرکت کرتا ہے انسان، جو بھی زندگی جینے کے طریقے ہیں، سب سکھائے گئے ہیں، سب سمجھائے گئے ہیں، سب بتائے گئے ہیں۔ آپ چیک کریں، اور ہمارے چینل کے اندر جا کر کے ایک ایک کر کے سبھی ویڈیو دیکھیں، کیونکہ اس میں بہت سارا گیان ہے، جو جیون جینے کا طریقہ والا گیان بھی ہے، جس میں جیون جینے کا طریقہ بتایا گیا ہے۔ تو گیان کوئی دوائی کی پڑیا نہیں ہے، ہم آپ کو پلا دیں آپ کو آ جائے گا، دھیرے دھیرے سیکھنا پڑے گا، سمجھنا پڑے گا۔ اب دیکھیے، سنسار کے سچے مالک نے اپنے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، پھر ان پر قرآن کو اتارا۔ اللہ نے جو قرآن میں فرمایا وہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا، اور پوری دنیا کے انسانوں کو بتایا کہ تمہارا بنانے والا اس طرح سے راضی ہوگا۔ یہ جیون امتحان ہے، اس کو راضی کرو، اصل جیون موت کے بعد ہے۔ جو اچھے کرم کر کے اللہ کو راضی کر کے مرے گا وہ جنت میں انعام پائے گا، سورگ میں انعام پائے گا، اور جو برے کرم کر کے اللہ کو ناراض کر کے بے ایمان بن کے مرے گا وہ نرک کی آگ میں سزا پائے گا۔ تو دیکھیے، انسانوں کو کرم کر کے دکھائے اور سمجھائے کہ اس طرح سے تمہارا بنانے والا راضی ہوتا ہے، تو انسان کو سمجھنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ اللہ نے کتاب کے ساتھ ساتھ نبی بھی بھیجے، اور اپنے حکم جب بھیجے تو نبی کو حکم دیا کہ ان حکموں کو، میرے حکموں کو، ان میرے بندوں کو اور انسانوں کو بھی کر کے دکھا، تاکہ یہ سمجھ سکیں کہ میں کیا چاہتا ہوں اور تم مجھے کیسے راضی کر سکتے ہو، جیون کا مقصد کیسے سمجھ سکتے ہو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے
اللہ کے سامنے نماز پڑھ کے دکھائی اور بتائی لوگوں کو، اور کوئی مورتی روپ آکار سامنے نہیں رکھا، اور اللہ کی پہچان بتائی، قل هو اللہ احد، کہ وہ اللہ ایک ہے، سنسار کا مالک ایک ہے، وہ اپنے سہارے سے قائم ہیں، کسی کے سہارے سے قائم نہیں ہیں، باقی ہر چیز اس کے سہارے سے قائم ہیں۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا، ایک ایشور کے سوا کوئی پوجنے کے یوگیہ نہیں ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ الحی القیوم، وہ زندہ ہے، سب کو سنبھالنے والا، اس موت سے پوتر ہے، اس کو موت نہیں آتی، اس نے موت کو پیدا کیا ہے۔ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اسے اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے۔ لہ ما فی السماوات وما فی الارض، زمین و آسمان میں جو بھی کچھ ہے، جہاں پر بھی، سب اللہ کا ہے، اس کا پیدا کیا ہوا ہے، ہر چیز کو اس نے پیدا کیا ہے، وہ پیدا کرنے والا ایک ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ پیدا کی ہوئی چیزوں کو چھوڑ کر کے پیدا کرنے والے مالک کی پوجا کریں، عبادت کریں، اور اسے ہم آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے، وہ نراکار ہے، اس کا کوئی روپ آکار، آنکھ ناک کان شریر ہاتھ پیر کچھ نہیں ہے۔ اللہ الصمد، سارا جہان اس کے سامنے بے بس ہے، محتاج ہے، مگر وہ کسی کے سامنے بے بس نہیں ہے، محتاج نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، ہم غور کریں، کائنات میں ایک طاقت، ایک ہستی کی بادشاہت پوری کائنات میں چھائی ہوئی ہے۔ یہی ہستی قرآن میں، یہی طاقت قرآن میں بول رہی ہے، اللہ الصمد، سارا جہان اللہ کے سامنے بے بس ہے، محتاج ہے، مگر وہ کسی کے سامنے بے بس نہیں ہے، محتاج نہیں ہے۔ جب جس کو چاہے موت دے کے اٹھا لے، جس کو چاہے زندگی دے دے، جس کو چاہے دکھوں میں گھیر دے، جس کو چاہے مصیبتوں میں گھیر دے، جس کو چاہے پریشانیوں میں گھیر دے۔ وہ اللہ تعالیٰ کھانے سے پاک ہے، پینے سے پاک ہے، بیوی سے پاک ہے، بچوں سے پاک ہے، نہ وہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے نہ سوتا ہے، نہ اس کے بیوی ہے نہ بچے ہیں۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس نے اپنے پیٹ سے کسی کو جنا ہے جیسے ماں جنتی ہے بچے کو، اور نہ وہ کسی اور کے پیٹ سے جنا گیا ہے، نہ اس نے کسی کو جنا ہے اور نہ اس کو کسی نے جنا ہے، نہ اس کے ماں باپ ہیں، نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ اس کی شروعات ہے نہ اس کا انت ہے۔ اب یہاں غور کرنے کی بات ہے، کائنات میں ہر چیز کی شروعات بھی ہے اور انت بھی ہے۔ جو لوگ اللہ کی دی ہوئی عقل کا غلط استعمال کر رہے ہیں، ان کو سوچنا چاہیے کہ جو چیز پیدا ہوتی ہو اور پھر مٹ جائے، اس کے آگے سر جھکانے سے فائدہ کیا ہے؟ تو قرآن مجید نے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بتایا کہ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، پورے سنسار میں اللہ کے جیسا کوئی ہے ہی نہیں، اللہ سب سے الگ اور نرالا ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ پورے سنسار میں جو کچھ ہمیں دکھائی دے رہا ہے، یہ سب اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزیں ہیں۔ تو پیدا کی ہوئی چیزوں سے پیدا کرنے والا الگ ہوتا ہے کہ نہیں؟ پیدا کی ہوئی چیزیں پیدا کرنے والے کے سامنے ہر پرکار سے بے بس ہوتی ہیں، محتاج ہوتی ہیں، لاچار ہوتی ہیں۔ اس لیے یہ چاند، سورج، زمین، آسمان سب اللہ کے سامنے بے بس ہیں، جیسا چاہتا ہے ان کو ویسا گھماتا رہتا ہے۔ کائنات کی ہر چیز ہمیں بتا رہی ہے کہ ہم ایک ہستی کے بندھن میں بندھے ہوئے ہیں۔ سورج اپنے کرموں سے دکھاتا ہے اور بتاتا ہے کہ لوگوں، اگر میں آزاد ہوتا تو میں مہینے 2 مہینے کی چھٹی کر لیتا، نہ نکلتا میں، تو تمہارا کیا حال بنتا؟ تو لہٰذا میں آزاد نہیں ہوں، میں ایک ہستی کے بندھن میں بندھا ہوا ہوں، اپنی مرضی سے نہیں چلتا۔ ہاں، صبح کو نکلتا ہوں اور شام کو چھپ جاتا ہوں۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہمیں، کیا بتایا؟ کہ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اللہ کے جیسا پورے سنسار میں کوئی نہیں ہے۔ اگر تم اللہ کی برابری دنیا کی کسی بھی چیز سے کرو گے تو وہ خدا ہو ہی نہیں سکتا ہے، وہ ایشور ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اب جو لوگ اللہ کی دی ہوئی عقل کا غلط استعمال کر رہے ہیں، ان کو غور کرنا چاہیے کہ تم گائے ماتا، گائے کی پوجا کر رہے ہو، جس مالک نے گائے کو پیدا کیا ہے اس کی پوجا کرو۔ تم سورج کی پوجا کرتے ہو، سورج دیوتا، جس مالک نے سورج کو پیدا کیا ہے اس کی پوجا کرو۔ تم ہوا کی پوجا کرتے ہو، وایو دیوتا، جس مالک نے ہوا کو پیدا کیا ہے اس کی پوجا کرو، اس کی عبادت کرو۔ تم اپنے جیسے انسانوں کی پوجا کرتے ہو، جس مالک نے انسانوں کو پیدا کیا ہے اس کی پوجا کرو۔ تم دیش کی پوجا کرتے ہو،
دیش بھکتی کا مطلب کیا ہے؟ دیش کی بھکتی کرنا، پوجا کرنا۔ تم جس دیش کی پوجا کرتے ہو، جس مالک نے دیش کو بنایا ہے، دنیا کو بنایا ہے، اس کی پوجا کرو۔ جیون کے سمے کو برباد مت کرو۔ ہر انسان جیون کا سمے لے کے آیا ہے اور امتحان دینے کے لیے آیا ہے۔ جو دنیا کے کھیل تماشے میں لگ کر مر گیا، وہ نرک کی آگ میں ہمیشہ کے لیے تباہ ہو جائے گا۔ اور جس نے اللہ کی دی ہوئی عقل کا صحیح استعمال کر کے اللہ کو پہچان لیا اور اس کو راضی کر کے مرا، وہ سورگ میں ہمیشہ کامیابی کا جیون پائے گا۔ تو میرے بھائی، جیون کے سمے کو برباد نہ کرو۔ تم آج دیش بھکتی کے لیے لڑ رہے ہو، تم آپس میں ایک جٹ ہو رہے ہو، اکٹھے ہو رہے ہو اور دھرتی پر فساد پھیلا رہے ہو۔ یہ دیش تمہیں کیا دے گا؟ جن لوگوں کے ساتھ تم اکٹھے ہو اور لوگوں کے لیے کر رہے ہو، میرا خاندان ہے، میرا فلانا ہے، میرا دھماکہ ہے، یہ تمہیں کیا دیں گے؟ اگر تم اچھے کرم کرو گے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، تو تمہیں اللہ اس کا اچھا بدلہ دے گا۔ اللہ تعالیٰ تمہیں موت کے بعد کی زندگی میں اچھا بدلہ دے گا۔ تو بھئی، صرف تمہارا دھرم ہی نہیں، اسلام ساری دنیا کے انسانوں کے لیے دھارمک قانون ہیں، اور دنیا کے ہر انسان کو اسلام کے قانون پر چلنا چاہیے۔ جس مالک نے رچنا کو رچا ہے ہر انسان کے اندر، اس رچنا پر چلنا چاہیے۔ پوری دنیا کے اندر سب انسانوں کا، سب کا مالک ایک ہے۔ اس نے پوری دنیا کے انسانوں کے اندر ایک ہی رچنا رچی ہے، ایک ہی رچنا رچی ہے۔ اچھائی پر چل، برائی سے بچ۔ صرف زبان کی بولی کا فرق ہے۔ زبان سب الگ الگ بولتے ہیں، کوئی کیسی زبان بولتا ہے، کوئی امریکہ کی زبان بولتا ہے، کوئی بہاری زبان بولتا ہے، کوئی سی زبان بولتا ہے۔ زبان سب کی الگ الگ ہیں، لیکن رچنا سب کے اندر ایک ہی ہے، ایک ایشور کی رچی ہوئی۔ سب کو اللہ نے اندرونی طور پر اچھائی پہ چلنے کا اور برائی سے بچنے کا آدیش دیا ہے۔ تو رچنا سب کے اندر ایک ہی ہے۔ جب رچنا سب کے اندر ایک ہے تو سب کو ایک ہی قانون پر چلنا چاہیے، اور وہ قانون ہے قرآن مجید کا، جس میں انسان کو جیون جینے کا طریقہ بتایا گیا ہے، سکھایا گیا ہے کہ پیشاب تمہیں کھڑے ہو کے نہیں کرنا، بیٹھ کے کرنا ہے۔ تمہیں انسان بنایا ہے، انسانیت پر چلو۔ جانوروں کی طرح کھڑے ہو کر پیشاب مت کرو، جانوروں کی طرح جیون مت جیو۔ تو سب کے اندر ایک ہی رچنا ہے۔ اب جیسے ہم دیکھیں، جب انسان دنیا کے دوسرے دیش میں جاتا ہے دن کے سمے میں، ایسی جگہ پر جہاں کوئی خطرہ نہ ہو، تو دو جنے جب ساتھ ہوتے ہیں تو ایک جنا کہتا ہے دوسرے والے سے کہ بھئی یہاں نئے طرح کے انسان ہیں، ذرا دیکھ بھال کر چلنا، دیکھ بھال کر لوگوں سے برتاوا کرنا ہے، کبھی کوئی خامخواہ آ کر اٹک نہ جائے۔ تو دوسرا ایشوری رچنا کے حساب سے کیا کہتا ہے؟ ارے کہ خامخواہ ایسی اٹک جائے گا آ کے، کیونکہ یہ بتا رہا ہے کہ سب کے اندر ایشوری رچنا ایک ہی ہے۔ ایسے کیسے اٹک جائے گا آ کے خامخواہ، جب ہم کچھ نہ کہیں گے تو یہ ایشوری رچنا کی گواہی دے رہا ہے وہ، کہ سب کے اندر ایک ہی رچنا ہے۔ ایسے کیسے ہم سے اٹک جائے گا؟ ہم جب غلط نہ بولیں گے تو ہم سے غلط کیسے بول جائے گا؟ جب ہم غلط برتاوا نہیں کریں گے تو اور لوگ کیسے کریں گے ہمارے ساتھ؟ ہاں ٹھیک ہے، دوسرا دیش ہے، دوسرا ملک ہے، نئے طرح کے لوگ ہیں، لیکن ایسے کیسے اٹک جائے گا وہ؟ تو یہ اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ سب کے اندر رچنا ایشور کی ایک ہی رچنا ہے۔ اچھائی پر چلو، برائی سے بچو۔ تو بھئی، آپ صحیح دھرم کو چیک کریں، اسلام دھرم کا گیان حاصل کریں۔ ہمارے چینل کے اندر جا کر کے ایک ایک کر کے سبھی ویڈیو دیکھیں اور سنیں، تاکہ جلدی سے جلدی آپ صحیح دھرم کو سمجھ سکیں اور اسلام پر چل کر مرنے کے بعد کامیاب ہو سکیں، نرک کی آگ سے بچ سکیں، سورگ میں جا سکیں، اپنے آپ کو مکتی دلا سکیں۔ امید کرتا ہوں کہ سوال کا جواب ہو گیا، اور بھئی انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنے رب کو جوانی میں بھولا ہے تو، اور طاقت کے بوتے پہ پھولا ہے تو، جب جوانی ڈھلے گی تو پچھتا